السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آمین. مسلم پرسنل لاء کی جو ہے وہ سیریز چل رہی ہے. اس کے اندر میں نے جو ہے وہ ہبا تک بتا دیا کہ گفٹ کس کو کہتے ہیں, ہبا کس کو کہتے ہیں. آج جو ٹاپک پڑھنا ہے اس کا نام ہے ول. ول کہتے ہیں وصیت کو, کہ کہتے نہیں کہ یہ وصیت کر گیا, جاتے جاتے یہ وصیت کر گیا تو لہٰذا یہ وصیت میں یہ لکھ گیا, یہ اس کو چلی جانی ہے جائیداد اس کی. تو اس کو پڑھنا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ میں ہر ویڈیو کے اندر ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ جو بھی کوئی چیز میں بتاؤں آپ نے اس کو لازمی لکھ لینا ہے تاکہ ان فیوچر وہ آپ کے کام آ سکے. اب اس کے پوائنٹس بنا کے لکھتے جانا. اس کو شروع کرتے ہیں. ہیڈنگ دے لیں اوپر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی ہیڈنگ اوپر دے لیں ول, کہ ول کس کو کہتے ہیں. ول کیا ہوتا ہے؟ WILL, ول. اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ اس کے آگے لکھ لیں ول کے آگے, ول مینس اے ٹیسٹمنٹری ڈاکومنٹ. ٹیسٹمنٹری ڈاکومنٹ سے مراد ہے وصیت نامہ. ول کہتے ہیں وصیت, اور آگے ٹیسٹمنٹری ڈاکومنٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے ایک وصیت نامہ. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک ڈیڈ ہے, ایک وصیت نامہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں یہ ہے کہ ول کو یہ دیکھا جائے کہ ایک بندہ کتنی وصیت کر سکتا ہے اپنی زندگی میں, کتنی وصیت لکھ سکتا ہے, اپنی جائیداد کا کتنا پورشن دے سکتا ہے, سارا دے سکتا ہے یا کتنا. تو اس کے اندر یہاں پہ آپ نے لازمی پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے کہ جائیداد ہے اس کے اندر اس نے وصیت دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. وصیت میں جتنی پراپرٹی ہے اس کا پورے میں سے اس کا 1/3 1/3 پورشن اس پراپرٹی کا دے سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں وصیت کر سکتا. ایک مسلمان نے وصیت کرنی ہے, وہ اپنی ساری پراپرٹی میں سے کتنی دے سکتا ہے؟ 1/3, اس سے زیادہ نہیں. وہ جو دوسری ہے جو ریسٹ بچ جائے گی پراپرٹی, وہ اس کے مرنے کے بعد آٹومیٹکلی وراثت کے تھرو ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی اس کے وارثان میں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ پوائنٹ نوٹ کر لینا ہے کہ مرنے جو بندے نے وصیت کرنی ہے, ایک مسلمان نے, وہ اپنی زندگی میں وصیت لکھنے میں کتنی وصیت لکھے گا اپنی پراپرٹی کی؟ تو وہ لکھے گا 1/3 یعنی کہ 1/3. اتنی پورشن جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد آگے پوائنٹ نوٹ کر لیں. اکارڈنگ ٹو سنی لا. اب یہاں پہ لکھ لیں اکارڈنگ ٹو سنی لا. اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, اس کی ایگزامپل لے لیں, اس کی السٹریشن لے لیں کہ ایک بندہ ہے, اس کے 3 بچے ہیں A, B and C. ٹھیک ہو گیا. اب ایک بندے نے اپنی پراپرٹی وصیت کے تھرو 1/3 حصہ صرف A کو دینا ہے, باقی B and C کو نہیں دینا چاہ رہا وہ. تو اس سینس میں سنی لاء کے اکارڈنگ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے اپنے 3 بچوں میں سے صرف ایک بچے کو دینا ہے ول کے تھرو وصیت میں, ٹھیک ہے, تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے اپنے باقی جو دوسرے 2 بیٹے ہیں ان کی کنسنٹ لینی پڑے گی, ان کی رضامندی لینی پڑے گی کہ میں یہ 1/3 حصہ اس کو دے رہا ہوں, اس میں آپ کی مجھے رضامندی چاہیے, اس میں مجھے آپ کی کنسنٹ چاہیے, یعنی دوسرے وارثان کی کنسنٹ چاہیے. اگر وہ کنسنٹ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 1/3 پورشن اس کو وصیت میں دے دیں, ٹھیک ہے, لہٰذا ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, تو وہ اس کو چلے جائے گی. یہاں پہ پوائنٹ نوٹ کر لینا کہ سنی لاء کے اکارڈنگ اگر وصیت میں 1/3 میں صرف ایک ہی بچے کو دینا ہے تو اس کیس میں دوسرے وارثان کی رضامندی لینا ضروری ہے. اگر وہ اپنی رضامندی دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کوئی اعتراض نہیں, آپ اس کو وصیت کر دیں یہ, ٹھیک ہے, تو وہ وصیت ہوگی, ادروائز نہیں. یہاں تک کلیئر ہے. اس کے بعد مرنے کے بعد جب وہ مر جائے گا, فوت ہو جائے گا, تو اس کی جو باقی پراپرٹی ہوگی وہ آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی؟ وہ وراثت کے تھرو باقی جو وارثان ہے اس میں آٹومیٹکلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی. اس کے بعد اگلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ اب یہاں پہ تھی اولاد کی بات, اس کی اولاد کی بات. اب یہاں پہ آ جاتا ہے اکارڈنگ ٹو سنی لا. اگر وہ اولاد کے علاوہ کسی کو وصیت کرنا چاہتا ہے
तो उस केस में क्या होगा, अगर औलाद के अलावा मैं हूँ, मैंने वसीयत में औलाद के अलावा किसी थर्ड पर्सन को 1/3 ही दे सकते हैं ना वसीयत में, अपनी ज़िंदगी में 1/3 से ज़्यादा पोर्शन नहीं दे सकते अपनी प्रॉपर्टी का, तो 1/3 होगा वो पोर्शन मैं किसी और को देना चाहूँ, किसी थर्ड पर्सन को देना चाहूँ, तो उसमें किसी की रजामंदी की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको किसी की कंसेंट नहीं चाहिए, उसमें आपको किसी की विल नहीं चाहिए, किसी की कंसेंट नहीं चाहिए, किसी की रजामंदी नहीं चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से किसी थर्ड पर्सन को दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पे औलाद की बात आ जाएगी, औलाद में 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, तो अगर एक को देना चाह रहे हैं तो दूसरे वारसान की रजामंदी लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर औलाद नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है, तो उसमें रजामंदी लेने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ। यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें कि शिया लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू शिया लॉ उसमें सुन्नी लॉ जैसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। शिया लॉ ये कहता है कि अगर आपने अपनी औलाद में भी किसी एक बंदे को ही वसीयत करनी है, किसी एक बच्चे को ही वसीयत करनी है 1/3 ही, तो आपको दूसरे वारसान से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी कंसेंट, उनकी रजामंदी लेने की ज़रूरत नहीं है। शिया लॉ ये कहता है उसमें औलाद से कंसेंट नहीं लेनी है आपने, किसी एक बच्चे को भी देना चाहे दे सकते हैं अपनी मर्जी से, तो वो उसको 1/3 चला जाएगा, ठीक है। या ये इसका कंसेप्ट है सिंपल के विल क्या होता है, एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है, वसीयतनामा इसको कहते हैं। मुसलमान अपनी ज़िंदगी में कितना वसीयत दे सकता है, कितना जो है वो अपनी जायदाद दे सकता है 1/3। और सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग अगर औलाद है, औलाद में से किसी एक को देना या 2 को देना, तो बाकी वारसान की इजाज़त लेना ज़रूरी है, वो इजाज़त देंगे तो फिर जाएगा। अगर किसी थर्ड पर्सन को देना तो फिर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सुन्नी लॉ है। इसी तरह शिया लॉ में चले जाएं, शिया लॉ सुन्नी लॉ के ऑपोजिट जा रहा है, उसके अंदर कोई इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाबंदी नहीं है, ठीक है। वो इस सेंस में जा रहा है कि अगर औलाद को भी देना चाहें, ठीक है, तो एक मुसलमान अपनी औलाद को में से किसी एक बच्चे को भी देना चाहे तो दूसरे वारसान की कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है। सुन्नी लॉ में कंसेंट लेना ज़रूरी है दूसरे वारसान से, शिया लॉ में कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है। ये था वसीयत कि किस तरह वसीयत हो सकती, 1/3 हो सकती, 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो इनहेरिटेंस मैं बताऊंगा, डिटेल्ड लेक्चर में इनहेरिटेंस भी बताऊंगा, लेकिन छोटा सा कंसेप्ट इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।